اچھا سنا آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھارت کے عزائم سے کہہ لیں کہ اچھی طرح سے اچھے طریقے سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے بھارت کے ہر جارحانہ اقدام کے لیے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھاتا تو ہم اپنی ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے دہلی کو 5 منٹ میں ایک بٹن دبانے کی صورت میں ختم کر سکتے تھے۔ یعنی پاکستانی میزائلوں نے بھارت کا نشانہ لے رکھا تھا اور بھارت کے حملے کی صورت میں پاکستان صرف ایک بٹن دبا کر دہلی کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا تھا۔ میں یہاں یہ بات دہرا رہی ہوں کہ ہماری یہ صلاحیت اپنے دفاع کے لیے، جارحانہ عزائم سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ جو بیماری کہہ لیں، یہ خبط نہیں، صرف بھارت کو لاحق ہے۔ اچھا یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو ہے نا، ان کی ایک بہترین کہہ لیں کہ حکمت عملی تھی، اسٹریٹجی تھی، جذبہ تھا، جنون تھا کہ انہوں نے پاکستان کو جوہری ہتھیاروں سے لیس کر دی، جس نے پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بنایا، دشمن پر ایسا روب، ایسا دبدبہ طاری کیا کہ اسلام کے نام پر بننے والی اس ریاست کا وجود مٹانے والوں کے ارادے خاک میں مل گئے۔ لیکن بھارت پاکستان سے جنگ تو نہیں کر سکتا، لیکن موقع دیکھ کر پاکستان میں وار کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ آپ کو پتہ ہے کبھی بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے راستے ڈھونڈتا ہے، کبھی عالمی سطح پر بھارت پاکستان کی جگہ سائی کرانے کے چکروں میں اپنی عزت گواتا ہے۔ اور اب کرکٹ کے بعد بھارتی ججز نے، آپ کو پتہ ہے، پاکستان کو یقینی گولڈ میڈل سے بے ایمانی کر کے محروم کر دی ہے۔ بھارت کی کھیل کے میدان میں بھی پاکستان کے خلاف یہ جو ایک نفرت ہے، سازشیں ہیں، وہ جاری ہیں۔ اچھا ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستانی باڈی بلڈرز کے ساتھ بھارت کی جانب سے ایک ناانصافی سامنے آئی ہے، جو بھارتی ججز نے پاکستان کو گولڈ میڈل سے بے ایمانی کر کے محروم کر دیا۔ ججز پینل میں موجود بھارتیوں نے پاکستان کے 3 ٹاپ ایتھلیٹ سے بے ایمانی کی۔ بھارتی ججز نے پاکستانی کوچ عرفان اصغر اور رمیز ابراہیم کو سازش کے تحت ٹاپ 5 میں جانے نہیں دیا۔ اب ناظرین اس خبر کے بعد بھارت کی پاکستان کے خلاف نفرت تو واضح ہو گئی اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ مودی نے اپنے اداروں کو بھی کس قدر پاکستانی دشمنی کے کاموں پر لگا رکھا ہے۔ اور اب بھارت کا حال اس وقت سمجھ لیں کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام والا ہے، کیونکہ ایک طرف یہ خبر سامنے آتی ہے کہ اسپیکر بھارتی لوک سبھا نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو دورہ بھارت کی دعوت دی ہے۔ اس کے بعد صادق سنجرانی صاحب نے تقریب میں شرکت سے متعلق جو مختلف حلقے ہیں ان سے مشاورت بھی شروع کر دی ہے۔ اب ایک طرف بھارت ہمارے چیئرمین سینٹ کو بھارت کے دورے پر بلا رہا ہے اور دوسری طرف کبھی ہمارے کھیلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے حملوں کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے میں بھارت سے خیر کی امید کیا رکھی جا سکتی ہے؟ کیسے رکھی جا سکتی؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، امپاسبل۔ اب بھارت صادق سنجرانی کو اپنے ہاں بلا کر ایکچولی کرنا کیا چاہتا ہے؟ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے، کیونکہ مودی نے پہلے بھی ایک جعلی یورپی یونین کا جو وفد ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بھیج کر، آپ کو یاد ہوگا، یہ تاثر جمانے کی کوشش کی تھی کہ جی بھارت میں تو سب کچھ اچھا ہے، کشمیر میں تو بڑا امن ہے۔ اب بھارت مقبوضہ کشمیر میں جرم پر جرم کرتا چلا آ رہا ہے۔ سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے کرنے والا ملک کشمیریوں پر زندگی تنگ کیے ہوئے۔ بھارتی فوج نے 900 کشمیری جوانوں کو گرفتار کر لی ہے، جبکہ بھارتی جو میڈیا ہے وہ 5 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اور اس سارے کی یہ دھرے کا الزام بھی پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو نہتے کشمیری ہیں انہیں کون مارتا رہا ہے؟ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھانے والوں کو کون شہید کرتا رہا ہے؟ یہ بھی سب کے سامنے۔ اور جو مودی